ان میں ایک بات بڑی اہم ہے، وہ ہے صبر۔ صبر کے ساتھ حج کے پورے احادیث کے اندر، فضائل کے اندر آپ نے یہ بات نوٹ کی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، جو بندہ حج کرے اور لڑائی نہ کرے، جھگڑا نہ کرے۔ یہ حج کے ساتھ لڑائی جھگڑے کا کیا تعلق ہے؟ اور ایسی بات نہ کرے، صبر اس کا ختم نہ ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو عبادات اجتماعی نوعیت کی ہوتی ہیں، ہر بندے کی طباع کا، ہر بندے کی طبیعت کا فرق ہوتا ہے، مختلف نوع طبیعتیں ہوتی ہیں۔ انسان نے صرف اپنی طبیعت کے مطابق فیصلے نہیں کرنے، سفر میں ہے اور سفر میں ہونے کے بعد اس کو ارد گرد مختلف لوگ ملنے ہیں، اس نے ایک رحلے میں شامل ہونا ہے جس میں ہر ایک کی طبیعت فرق ہونی ہے، کسی نے سونا ہے، کسی نے جاگنا ہے، کسی کے اپنے عبادات کے امور ہیں، کسی کا اپنا کھانا پینا، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ۔ ضروری نہیں آپ کو ہر ایک کا طریقہ سمجھ آ جائے، تو سمجھ نہیں آیا تو آ کے آپ نے صبر چھوڑ دینا نہیں۔ اسی طرح اعتکاف کے اندر ہو سکتا ہے کسی بھائی اور ساتھی کی طبیعت آپ کو پسند نہ آ رہی ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کی عادات آپ کو پسند نہ آئے، لیکن آپ نے اپنی توجہ ان کی عادات کی طرف مبذول نہیں کرنی، بلکہ آپ اپنی اصلاح کے لیے بیٹھے ہیں۔ آپ نے اپنی ذات کا، اپنے نفس کا جائزہ لینا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ پورا اعتکاف لوگوں کے پیچھے بھاگ کے ضائع کر دیں، فلاں ایسا کرتا، فلاں، اس کو کرنے دیں، 9 دن ہے، برداشت کریں، صبر کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اللہ رب العزت کے سامنے تنہائی کے اندر اللہ کو یاد کرنا ہے۔ جو ساتھی اعتکاف کے لیے آگے ہیں، صحیح جو سنت طریقہ وہ یہی ہے کہ وہ اپنے خیموں میں فجر کی نماز پڑھ کے جائیں۔ یہ جو اعتکاف کی غرض و غایت اور مقصد یہی تھا کہ یہ پوری رات مسجد کے اندر بیٹھ کے اللہ کو منایا جائے، اللہ کی عبادات کی جائے، اللہ کے سامنے فریادیں کی جائیں، قرآن پڑھا جائے، ذکر اذکار کیا جائے، قیام کیا جائے۔ ہاں جب رات بیت جائے، جب رات ختم ہو جائے، فجر کی نماز ہو جائے، کوئی چاہے تو اشراق تک بیٹھے اور بیٹھنا چاہیے۔ اللہ نے موقع دیا، آج کل جلدی سورج نکل آتا، 2 نفل پڑھے، حج و عمرے کا ثواب سمیٹے، اس کے بعد سو جائے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے ویسے بھی آج پہلی ہی طاق رات ہے اور صبح جمعہ بھی ہے، ریسٹ کریں۔ وہ جن اوقات میں وہ ریسٹ کرنا چاہتا ہے لیکن اپنی عبادات کو ضائع مت کریں۔ معزز سامعین گرامی قدر، آج آپ کے سامنے جس آیت مبارکہ کو تلاوت کیا ہے، بہت سے ساتھیوں نے درخواست کی ہے اسپیشل کہ علامہ صاحب آپ اپنا جو موضوع ہے اس کو کچھ مؤخر کر کے، آج ہمارے کچھ بہن بھائی آئے ہیں، کچھ ساتھی لے کے آئے ہیں، تو اس موضوع کے حوالے سے چند گزارشات کو رکھیں۔ میرے بھائیوں، قرآن پاک کے اندر یہ جو آیت ہے اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ نازل نہیں کی، لا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا، اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا۔ 3 مرتبہ یہ 3 آیتیں آپ کے سامنے مختلف جگہ سے پڑھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کس چیز کے ساتھ ذکر کیا؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا۔ کس چیز کے ساتھ؟ اپنی عبادت کے ساتھ۔ شرک مت کرنا اور والدین سے حسن سلوک کرنا، شرک مت کرنا اور والدین سے حسن سلوک کرنا، ایک رب کی عبادت کرنا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے شرک کے بعد والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم کیوں دیا؟ مفسرین نے اس کے بارے میں جو باتیں لکھ دی ہیں وہ بھی پڑھنے کے قابل ہیں، لیکن آپ دیکھیں، یہ تو چلو مجھے آپ کو مسلمانوں کو خطاب ہو رہا ہے ان آیات میں، تو جو باقی آیات ہیں وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، مومنوں کو نہیں، اللہ تعالیٰ نے جمیع انسانیت کو یہاں پہ خطاب کیا۔ جب اللہ انسان یا ناس کے ساتھ کسی کو خطاب کرتا ہے نا، اس کے کافر بھی شامل ہوتے ہیں، اہل کتاب بھی شامل ہوتے ہیں، یہودی بھی شامل ہوتے ہیں، عیسائی بھی شامل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خطاب عام کر رہا ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور ساری انسانیت کو چاہیے اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ نہیں کہا، پھر کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، پھر کہا بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے احسانات کا تذکرہ کرنے سے پہلے پھر انسانوں کو مخاطب کیا اور کہا تمہاری ماں نے تمہیں 9 ماہ اپنی کوکھ میں اٹھایا، ان احسانوں کو فراموش نہ کرنا۔ مسلمان یہاں پہ نہیں ہے مخاطب، یہاں پہ مخاطب کون ہے؟ جمیع انسانیت۔
اللہ رب العزت نے ماں باپ کے آداب بھی قرآن پاک میں جس طرح بیان کیے نا جزیات کے ساتھ، توحید کے علاوہ بہت کم ابواب ایسے ہیں جن کے اندر اس طرح کی تفصیلات اللہ نے بیان کی ہوں۔ فلا تقل لہما اف، بتائیے اللہ تعالیٰ صرف یہ کہہ دیتا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو 5 دفعہ 6 دفعہ کئی جاتا کافی تھا؟ اللہ تعالیٰ تو آداب بھی بتا رہا ہے فلا تقل لہما اف۔ والدین کے لیے مفسرین نے لکھا ہے اف سے چھوٹا اگر کوئی لفظ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اسی کو لے کے آتے۔ فلا تقل لہما اف، والدین کے سامنے اف بھی نہیں کرنا۔ اگر وہ مشرک ہوں، قرآن پاک کی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے والدین کے شرک کو بھی بیان کر دیا۔ والدین مشرک ہوں، تمہیں شرک کرنے کا حکم دے، شرک کرنے کا حکم دے۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ان کی اس بات کی اطاعت نہیں ہوگی کہ کیونکہ اللہ کی اطاعت ہمارے اور آپ کے اوپر لازم ہے، اس کے بعد اللہ رسول کے بعد سب سے زیادہ اطاعت کے لائق اگر کوئی ہستیاں ہیں تو وہ ماں باپ ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایک چیز کو یہاں پہ مستثنا کر رہا ہے کہ ماں باپ گناہ کا حکم دے، شرک کا حکم دے، اللہ کی معصیت اور نافرمانی کا حکم دے، یہ استثناء ہے۔ اور ساتھ یہ نہیں کہا کہ اگر وہ حکم دے تو ان سے بدتمیزی کرنی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے شرک کے بارے میں کہا کہ اگر وہ حکم دیں ان کی یہ بات نہیں ماننی، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، البتہ دنیا کے اندر ان کی اطاعت کرتے ہی چلے جانا ہے، شرک نہیں ماننا۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہو سکتی، لیکن ان کے سامنے اچھا یہ بھی عجیب انداز ہے، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے والدین کے پاس جب بھی آنا ہے کس انداز میں آنا ہے؟ کندھے جھکا کے آنا ہے۔ بتائیے اتنے آداب اللہ رب العزت نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو بتلائے کہ ان کے سامنے آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے، ان سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ باقی بتائیے کس کی جزیات اور تفصیلات قرآن میں اس طرح بیان کی ہے؟ اپنے والدین کے سامنے کندھوں کو جھکا کے آنا ہے۔ یہ جو شرک کے ساتھ بار بار والدین کے ساتھ احسان کا تذکرہ کیا ہے نا، اس کی ایک خاص وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، نیکی کے اندر بھی اور برائی کے اندر بھی، دنیا کے اندر سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ غور کرتے ہیں اور کہتے ہیں الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے مقررہ وقت پہ باجماعت مسجد میں ادا کرنا، یہ بہت ہی بڑی نیکی ہے۔ ایک نماز جو باجماعت پڑھتا ہے، آپ کو پتا اس کو حج کا ثواب مل جاتا ہے اگر باوضو ہو کے گھر سے آیا ہو، اس کے بے شمار فضائل ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا والدین سے حسن سلوک کرنا۔ نماز کو وقت پہ ادا کرنے کے بعد کون سی نیکی؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ نبی کریم سے پوچھا گیا برائی کے بارے میں، یہ تو نیکی کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، برائی کے بارے میں پوچھا گیا سب سے برا کام کون سا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ اچھا، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوچ رہے ہیں، وہی ظاہر ہے وما ينطق عن الهوى، آپ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ آپ اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں ہیں، سوچ رہے ہیں اور کہتے ہیں اس کے بعد والدین کی نافرمانی سب سے بڑا گناہ ہے۔ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ والدین کی نافرمانی۔ ہاں، مفسرین نے لکھا اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کے ساتھ والدین کی اطاعت کا، والدین کے احسانات کا حکم دیتا ہے، کیونکہ نیکیوں میں نماز کے بعد سب سے افضل ہے اور برائیوں میں شرک کے بعد سب سے بری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آ رہے ہیں، اے اللہ کے رسول ہم جہاد میں جانا چاہتے ہیں۔ یہ جو آپ نے مشہور حدیثیں سنی ہوئی ہیں نا، یہ واقعات یہاں سے نکلتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول ہم جہاد پہ جانا چاہتے ہیں، تیرے والدین ہیں؟ جی ہاں ہیں، ان کی خدمت میں لگ جا، یہی تیرا جہاد ہے۔ ایک اور صحابی آ رہا ہے، تیرے والدین ہیں، ان کی خدمت میں لگ جا، یہی تیرا جہاد ہے۔ ایک اور صحابی آ رہا ہے، آ کے پوچھتا ہے اے اللہ کے رسول میں بھی کفار کے ساتھ جہاد کرنا چاہتا ہوں،
یہ جو آپ نے مشہور حدیث سنی ہے وہ اس صحابی کو کہا جا اپنی والدہ کی خدمت کر، اس کے پاؤں کے نیچے تیری جنت ہے۔ یہ جہاد کرنے کی خواہش رکھنے والے کو کہا تھا۔ ایک اور صحابی آیا، یہ 4 صحابہ کا مختلف واقعہ ہے، اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں صرف والدہ کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ دوسری حدیث کے الفاظ ہیں تیرے والدین زندہ ہیں، دونوں کی بات ہو رہی ہے، دونوں کی، جی ہاں زندہ ہیں، تو ان دونوں کے پاؤں کے نیچے تیری جنت ہے۔ والدہ کے پاؤں کے نیچے جنت تو معروف ہے، لیکن والد کو پتہ نہیں کیوں حذف کر دیا جاتا ہے، حالانکہ صحیح حدیث کے الفاظ ہیں کہ والد جنت کا وہ دروازہ ہے کہ جس کے راستے تو آسانی سے جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ والد اور والدہ کے مقام و مرتبے میں کچھ فرق ہے، یہ بات بھی یاد رکھیے۔ اور لبرل مافیا اور موبتی مافیا کو بندہ کیا کہے، اسلام کے اندر والد والدہ میں والدہ کا درجہ بڑا، بیٹے بیٹی میں بیٹی کا درجہ بڑا، بہن بھائی میں بہن کا درجہ بڑا۔ واحد ایک رشتہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے اندر خامند کو بڑا بنایا، اس کے اندر ان کو تکلیف ہے۔ باقی 3 رشتے نہیں دیکھنے، صرف خامند بیوی کے اندر چونکہ اللہ تعالیٰ نے خامند کو ایک مرتبہ بلند کیا عورت سے، وہ بھی اسی لیے ہے۔ یہ بھی بڑی افراط و تفریط، اگر موقع ملا اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ اللہ کی قسم، جس طرح مرد کے اوپر اللہ رسول کے بعد اطاعت کا سب سے پہلا حق والدین کا نا، اسی طرح عورت کے اوپر اللہ رسول کے بعد سب سے پہلا حق ماں باپ کا نہیں ہے، اس کی خامند کی تابع داری کا، ماں باپ کا نہیں ہے، اس کے خامند کی تابع داری کا۔ یہاں پہ محبتی مافیا، فیمنزم، عورت کے نعروں اور اس طرح کی باتوں سے عورتیں چاہتی ہیں خامند ہماری اطاعت کرے، ہم خامندوں کی اطاعت نہ کریں۔ ایجیٹیشن اس بات کے اوپر ہے کہ ہم خامند ہماری بات کیوں نہیں مانتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہے نا بڑی سخت اور تلخ ہیں، پھر یہ باتیں کرتی ہیں کہ مولوی بڑے سخت باتیں کرتے ہیں۔ جو عورت خامند کی اطاعت معروف کے اندر نیکی کے کام میں گناہ کا حکم دے، اس کی بھی اطاعت نہیں ہے، لیکن اگر دنیا کے مطابق کوئی ایسا کام کر رہا ہے عورت اطاعت نہیں نہ کر رہی، تو اس نے اپنے لیے جنت کا راستہ کھو دیا ہے۔ اسی طرح کوئی بچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو کہہ رہے ہیں، صحابی کو، یہ کوئی عام امتی کی بات نہیں ہے، میرے بیٹے میرے بھائی یہ مسئلہ سمجھ کے جائیں۔ نبی کریم کے پاس ایک صحابی آئے، کہا اے اللہ کے رسول میں 5 نمازیں وقت پہ پڑھوں گا، میں رمضان کے روزے رکھوں گا، زکوٰۃ جب نائب مال ہوں گا ادا کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو اس کو، دیکھو اس کی بات سنو، یہ کتنی عظمت والی بات کر رہا ہے۔ اللہ کی قسم اگر یہ 3 کام کرتا رہے، کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا، شہیدوں کے ساتھ ہوگا، صدیقوں کے ساتھ ہوگا، صلحاء کے ساتھ ہوگا۔ یہ بات کہہ کے نبی کریم نے ایک شرط لگا دی، وہ شرط بیان نہیں کی جاتی۔ یہ حدیث تو آپ نے سنی ہے اور آپ کو یاد ہوگی، جو یہ 3 کام کرتا ہے وہ نبیوں، صدیقوں، شہداء کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن حدیث کا اگلا ٹکڑا مکمل بلاغ نہیں ہوتا، اس میں مولوی کا قصور نہیں ہے، اس میں آپ کے سننے کا بھی قصور ہے، ہمارے کہنے کا بھی قصور ہے۔ وہ حدیث کا اگلا ٹکڑا کیا ہے؟ وہ انبیاء کے ساتھ ہوگا، صلحاء کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، ایک شرط کے اوپر، اگر اپنے والدین کا نافرمان نہیں ہوگا۔ یہ 3 کام کرنے ایک شرط کے ساتھ کہ والدین کی نافرمانی نہیں کرنی۔ محدثین نے لکھا ہے یہ اتنی سخت ڈرانے والی حدیث ہے کہ ساری کی ساری عبادات اس حدیث کی تشریح میں پتہ چلتا ہے، اگر والدین کی نافرمانی کرے گا ساری عبادتوں کو ضائع کر دے گا۔ یہی حدیث عورت کے لیے بھی ہے، نماز کو ادا کرے، روزوں کو رکھے، زکوٰۃ فرض ہو، تو نبی کریم نے کہا وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے، وہاں پہ بھی شرط یہی ہے، شرط یہ ہے کہ اپنے خامند کی اطاعت کرنے والی ہو، ورنہ اس کے بھی سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ کیا فائدہ ایسی نیکیاں کرنے کا؟ میرے بھائیوں، نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں، سجدے ہم کر رہے ہیں، روزے ہم رکھ رہے ہیں، بھوک ہم کاٹ رہے ہیں، قیام کی تھکاوٹ کر رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، خدمتیں کر رہے ہیں، کیا فائدہ؟
اگر نامہ اعمال میں لکھا ہو کہ نماز تو پوری ہے، روزے 30 پورے ہیں، زکوٰۃ 2.5% پوری ہے، آگے بریکٹ میں خدا ناخواستہ لکھا والدین کا نافرمان ہے، ساری نیکیاں ضائع ہو گئیں۔ برباد ہو جانے والے جو اعمال ہیں نا، جن وجوہات کی بنیاد پہ، ان میں سے ایک عمل یہ ہے کہ بندہ اپنے والدین کی نافرمانی کرے۔ سبحان اللہ، اب دماغ میں یہ بات جزیات کے والے سے آ رہی ہے، بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتائیے کیا ادب سکھایا والدین کا، کیا ادب سکھایا والدین کا، مشرک بھی ہو، شرک میں اطاعت نہیں کرنی، دنیا میں معروف کے مطابق اطاعت کرنی، اور ساتھ میں اللہ نے کیا کہا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہہ دو میرے والدین پہ اللہ ایسے رحم کرے جیسے وہ بچپن پہ میرے اوپر رحم کیا کرتے تھے۔ آپ نے کبھی غور کیا، بچے تھے، چھوٹے تھے، آپ جہاں مرضی سو جاتے تھے، جب آپ اٹھتے تھے آپ اپنے بستر پہ ہوتے تھے، چاہے آپ فرش پہ سوئیں، چاہے آپ صوفے پہ سوئیں، چاہے آپ زمین پہ سوئیں، آپ کی آنکھ کھلتی تھی، آپ اپنے بستر کے اوپر پڑے ہیں۔ وہ کون سے جذبات تھے، وہ کون سے احساسات تھے تیرے والد اور والدہ کے، کہ جب تو ناپاکی کے عالم میں ہوتا تھا، جب تو خود طہارت نہیں تھا کر سکتا، جب تو خود پکیزگی نہیں تھا اختیار کر سکتا، تیرا والد، تیری والدہ، والد سارا دن باغ دوڑ دھوپ کے اندر پتہ نہیں کیسے کیسے مزدوریاں کر کے تیرے لیے کماتا رہا، اور والدہ تجھے ناپاک نہیں تھی ہونے دیتی۔ تیرے اوپر اگر غلاظت لگ جاتی تھی، سب سے پہلی خواہش ہوتی تھی میں اپنے بچے کو دھلا دوں، میں اپنے بچے کو پاک کر دوں۔ آج بدبخت ہیں وہ لوگ، اللہ کی قسم بدبخت، اپنی طرف سے یہ الفاظ نہیں کہہ رہا، یہ نبی محترم کی حدیث سے حذف ہے۔ بدبخت ہیں وہ لوگ کہ جن کی زندگی میں ان کے والدین اس عمر میں پہنچ چکے ہیں کہ جہاں پہ خود اپنی طہارت کا، خود اپنی صفائی کا خیال نہیں کر سکتے، اور بدبخت اولاد ایسی ہے جن بچوں کو سینکڑوں مرتبہ والدین نے طہارت کرائی ہوگی، ان کے پیمپر بدلے ہوں گے، ان کے جو بھی لنگوٹیاں ہوتی ہیں بدلی ہوں گی، یہ انہوں نے شیڈول بنائے ہوتے ہیں، ابا جان، امی جان، رات 12 بجے ایک وقت آپ کو واش روم لے کے جاؤں گا، اس کے بعد بیوی بچوں کے بعد چلا جاؤں گا، پھر آپ نے مجھے آواز نہیں دینی۔ اور والد یا والدہ اس وقت ان کی طہارت اگر ضرورت پڑ جائے، اللہ کی قسم بستروں کے اوپر کراہتے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں کہ فجر کا وقت ہو گیا، کب بچہ اٹھے گا، ہماری آ کے صفائی کرے گا، ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے۔ اور میرے بھائیوں، یہ والدین کا سب سے پہلا حق ہے، اگر کسی کے والدین زندہ ہیں تو اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروا لے، کوئی نافرمانہ ان سے معافیاں مانگ لے، اپنے آپ کو ان کی خدمت میں لگا لے۔ اللہ کی قسم والدین کی خدمت جہاد کے برابر ہے، حدیثوں میں آ گیا والدین کی خدمت۔ ابو موسیٰ اشعری سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کیا بنا اس عورت کا؟ ابو موسیٰ اشعری نے کہا وہ جو حملہ ہونے والا تھا، سارا لشکر نکلا، اس عورت نے اپنی ماں کو اپنے کندھے پہ اٹھایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آگے سے ڈیفینیشن بیان کر رہے ہیں، آگے سے تفصیلات بیان کر رہے ہیں، اس نے صرف اٹھایا نہیں تھا، تجھے پتا جب وہ لے کے چلی تھی، اس کی ماں کے پاؤں کو جب گرمی لگتی تھی صحرا کی ریت کی، تو اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پاؤں کو رکھ دیتی تھی، جب اس کے ہاتھ کو گرمی لگتی تھی اس کے ہاتھوں کے نیچے اپنے ہاتھوں کو رکھ دیتی تھی، جب اس کو جسم پہ گرمی لگتی تھی اس کے نیچے اپنا جسم بچھاتی تھی۔ اللہ کو اس کی ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے اس عورت کو جنت الفردوس میں داخل کر دیا۔ آپ نے والدین کی خدمت کو کیا سمجھا ہوا ہے؟ اولڈ ہوم، کتنی دکھ کی بات ہے کہ برِ صغیر پاک و ہند کے اندر ہم مشرقی روایات بھی ہیں، اسلامی روایات تو ہیں ہی ہیں، کم از کم یہ مشرق کی کچھ روایات تھی، ہمارے مشرق کے اندر اولڈ ہوم کا لفظ ایک لعنت ہونا چاہیے تھا۔ یہ کہاں سے کلچر آیا؟ یہ کلچر اسلام کا نہیں ہے، یہ کلچر مشرق کا بھی نہیں ہے، یہ کلچر کہیں باہر سے بدبختوں کا آیا جن کے نزدیک والدین بوڑھے ہو جائیں اولڈ ہوم میں داخل کرا دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک والد آیا، ایک بیٹا آیا، بیٹا آگے شکایت لگا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اے اللہ کے رسول، میرا باپ میرا مال نکال لیتے، میں 10 کما کے لاؤں، میں 20 کما کے لاؤں، اس کو خیال ہی نہیں،
یہ 5 نکال لیتا، یہ 7 نکال لیتا، مفہوماً آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یعنی میں 100 بھی کما کے آتا ہوں، کسی دن 100 ہی نکال لیتا ہے، اس کو نہیں پتا میرے بھی اخراجات ہیں۔ باپ کی چوری کی شکایت معاذ اللہ لے کے آ رہے۔ یہ حدیث یہاں تک ٹکڑا صحیح ہے، اگلے لفظ بھی صحیح ہیں، درمیان میں کچھ ضعیف روایات ہیں لیکن مفہوم ان کا بھی درست ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باپ سے پوچھتے ہیں کہ بتائیے آپ کیا کہتے ہیں؟ باپ کہتا ہے جب یہ چھوٹا تھا، جب یہ بچہ تھا، جب یہ ہل بھی نہیں تھا سکتا تب اس کو میں اپنے ہاتھ میں اٹھاتا تھا، جب یہ چل نہیں تھا سکتا تب میں اس کو چلانے کی کوشش کرتا تھا، جب یہ دوڑ نہیں تھا سکتا میں اس کے ساتھ دوڑتا تھا، جب یہ میرے ساتھ کلام کرنے کی کوشش کرتا تھا میں ایک ایک لفظ 100 دفعہ اس کے منہ میں ڈالتا تھا۔ آج مجھے کہتا ہے کہ یہ میرا پیسہ ہے اور میری مرضی سے خرچ کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باپ کی بات سن رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ہیں۔ نبی کریم نے سختی کے جو الفاظ کیے ہیں نا، ان میں سے ایک مقام یہ بھی ہے، اپنے صحابی کو مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں تو، یہ حدیث صحیح ہے، یہاں سے ٹکڑا پھر صحیح حدیث کا شروع ہو جاتا ہے، تو اور تیرا مال، تو اور تیرا مال، 3 دفعہ کہا، تو اور تیرا مال، تو بھی اور تیرا مال بھی سارے کا سارا تیرے باپ کا ہے۔ آج کے بعد مجھ سے یہ شکایت نہ لے کے آئی، میرے سامنے یہ شکایت نہ کری۔ ہم نے باپ کو کیا سمجھا ہوا؟ ماں باپ کو چند روٹی کے ٹکڑے کھلا کے ہم یہ سمجھتے ہم نے ان کا حق ادا کر دیا۔ جو والدین جن کے زندہ آج عہد کریں ان کی خدمت میں اپنی جانوں کو کھپائیں گے، راغم عنفہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ مراد کیا ہے؟ گھر میں ماں باپ ہیں اور باہر جا کے نیکیاں ڈھونڈتا پھرتا ہے۔ نیکیوں کے کام کیا کروں؟ گھر میں تیرے ماں باپ ہیں، تیری ناک خاک آلود ہو تو ان کو راضی کر کے جنت کو کما لے۔ اور رمضان کی حدیث کے اندر بھی یہ الفاظ موجود ہے، رمضان کی حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اس بندے کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے جو والدین میں سے کسی ایک کو پالے، کسی ایک کو پالے یا دونوں کو پالے اور اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہ کروائے، وہ ناکام ہو گیا۔ اصل بدبخت نامراد وہی ہے، ماں باپ میں سے ایک زندہ ہے یا دونوں زندہ ہیں، پھر بھی لوگوں سے دعائیں کروانے کے لیے بھاگ رہے، لوگوں سے پوچھ رہے، لوگوں کے پیچھے کہ نیکی کا کیا کام کروں؟ نیکی تیرے گھر میں موجود ہے، تجھے چاہیے کہ اسی نیکی کو بجا لا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو مشہور قول ہے نا، 1 منٹ پانی کی بوتل بنا، یہ جو مشہور قول ہے کہ والدہ اگر آواز دے حالت نماز میں تو نماز توڑ دینی چاہیے، یا آپ نے علماء سے سنا ہوگا، وہ بھی بخاری شریف کی ایک صحیح حدیث سے حد ہے۔ جریج نامی ایک ولی اللہ ہوا کرتے تھے، انہوں نے نفل نماز کو قائم کیا، اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں، والدہ نے آواز دی ہے، ان کے دل میں یہ خیال آ رہا ہے میں رب کے سامنے نماز کو قائم کر چکا ہوں، میں والدہ کی بات سنوں کہ رب کے ساتھ گفتگو جاری رکھوں، ابھی سوچ رہے۔ والدہ نے پھر آواز دے دی، وہ ابھی سوچ رہے۔ والدہ نے تیسری مرتبہ آواز دی اور ساتھ میں دیکھا کہ جریج میری بات کے اوپر لبیک نہیں کہہ رہا، منہ سے ہلکے سے الفاظ نکل گئے کہ تجھے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک تو کسی بری عورت کے منہ پہ نہ لگ جائے۔ جریج نے نماز مختصر کی، تیزی سے والدہ کی طرف آئے، والدہ کو کہا آپ نے ماں جی اتنی بد دعا دی، ساری زندگی آپ کی خدمت کرتا رہا۔ کہا بیٹا بس اس وقت میری کیفیت ایسی تھی، لیکن دیکھیے اس حدیث سے محدثین نے بہت سی باتیں اخذ کی۔ جریج بڑے ہوئے، بڑھتے گئے، ان کی نیکی مشہور ہوتی گئی۔ ایک خوبرو عورت نے ان کو آ کے برائی کی دعوت دی، انہوں نے اس کے ساتھ برائی نہیں کی، اتنا بڑا ولی اللہ برائی نہیں کی۔ وہ عورت ایک چرواہے کے ساتھ منہ کالا کرتی ہے، 9 ماہ گزر جاتے ہیں، بچہ اٹھا کے بستی میں لاتی ہے، لوگ پوچھتے ہیں یہ کس کا بچہ ہے؟ کہتی ہے یہ جریج کا بچہ ہے۔ جریج کو پتہ ہی نہیں، بستی والے آئے ہیں مارنے پیٹنے، مار رہے ہیں، اور مجھے بتاؤ تو صحیح میرا جرم کیا ہے؟ کہا فلاں عورت کے ساتھ منہ کالا کیا، تیرا بچہ لے کے آئی ہے۔ جریج کو سمجھ آ گئی، جریج کو سمجھ آ گئی
کہ غلطی کہاں ہوئی تھی, ٹھوکر کہاں لگی تھی. اپنی ماں کے الفاظ یاد آئے کہ ماں نے کہا تھا اس وقت تک موت نہ آئے جب تک ایک بری عورت کے منہ نہ لگے. فوراً اللہ کی بارگاہ میں آئے, کہا اللہ میں اپنی ماں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں. اور یہ بھی یاد رکھیے, یہ بھی آپ کو بات بتاتے ہیں کہ جن کے والدین نہیں زندہ وہ کیا کریں. کہا اللہ میرا یہ گناہ معاف کر دے, آج کے بعد والدہ کے لیے دعا کروں گا. یہ حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اب جب توبہ کر لی, کتنا بڑا جرم ہے, ایمانداری سے بتلائیے کیا جرم ہے. آج ہم ایک مرتبہ والدہ فون کرے بچے کو, بچہ آگے سے فون کاٹ دیتا ہے. والدہ فون کرے بچہ فون کاٹ دیتا ہے. یہ حالت نماز کے اندر جریج کھڑے ہیں, والدہ نے آواز دی ہے, ولی اللہ ہے, کتنا بڑا ولی اللہ, یہ بھی سن لیجئے. جریج اللہ سے رجوع کرنے کے بعد کہتے ہیں مجھے بچے کے پاس تو لے کے جاؤ جو میرا بیٹا ہے, ابھی پیدا ہوا ہے. اس کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں تجھے اللہ کی قسم لگے تو بتا کیا تو میرا بیٹا ہے. وہ بچے جو پہلے دن میں بولے ان میں یہ بچہ بھی شامل تھا جس نے جریج کی طہارت کی گواہی دی. کہا میں جریج کا بیٹا نہیں بلکہ فلاں چرواہے کا بیٹا ہوں. اتنا بڑا ولی اللہ. لوگوں نے کہا تیرا عبادت خانہ ہم سونے کا بنا دیں گے, یہ کر دیں گے, اس کا عبادت خانہ بھی گرا دیا. کہا مجھے نہیں ضرورت, مجھے سمجھ آ گئی کہ مجھے میرے کون سے گناہ کی سزا ملی ہے. اتنا چھوٹا گناہ, اور آج بچوں کی ایسی تربیت ہے, ایسے سکول ہیں, ایسے ادارے ہیں. اب کیا وہ الفاظ دہرائیں, ماما آپ کو کیا پتا, بابا آپ کو کیا پتا. بچہ کہہ رہا ہے بابا آپ کو کیا پتا, ہماری زندگی ہے, آپ انٹرفیئر کر رہے ہیں, آپ مداخلت کر رہے ہیں, ہماری مرضی ہے. یہ ولی اللہ, اس کو والدہ آواز دے, یہ نماز نہ توڑے, اتنے بڑے وبال کا دنیا میں شکار ہو جائے. اور علقمہ کی جو مشہور حدیث ہے نا, علقمہ کی ہے ضعیف, لیکن محدثین نے اس کا بھی کہا مفہوم درست ہے کہ والدین کا نافرمان آگ میں جلے گا. یہ مفہوم درست ہے. علقمہ کا واقعہ مشہور آپ نے سنا ہوگا, کلمہ نہیں ادا ہو رہا, صحابہ پریشان ہو گئے. رسول اللہ آپ کے صحابی کے منہ سے حالت نزع میں کلمہ نہیں ادا ہو رہا. رسول اللہ نے کہا پوچھو والدہ کو بلاؤ. پتہ کیا والدہ نے کہا بڑا تابع دار ہے, بڑا اطاعت گزار ہے, بڑا فرما بردار ہے, لیکن ایک بات دل میں ہے, جب میں اس کو کئی مرتبہ کام کہتی تھی نا تو آگے سے تیزی سے جواب دیتا تھا, گالی نہیں تھا نکالتا, برا بلا نہیں تھا کہتا, آگے سے تیزی سے جواب دیتا تھا. تو یہ بات میرے دل میں ضرور تھی کہ میں اس کی ماں ہوں, میں نے پرورش کی, میں نے کفالت کی, 9 مہینے تک بوجھ اٹھایا, 2 سال تک دودھ پلایا, اتنے احسانات کیے, چل بھی نہیں تھا. آپ انسان اپنی تخلیق کے اوپر غور کرے, انسان کتنا کمزور ہوتا ہے 7-8 برس تک. صرف والدین اس کی پروٹیکشن, اس کی پناہ گاہ ہوتے ہیں. والدہ نے کہا یہ دل میں بات تھی, آگے تیز تیز بولتا, صرف تیز تھے. تو رسول اللہ نے کہا لکڑیاں جمع کرو, اس کو جلا دو. والدہ نے کہا نانا ایسا ظلم تو میرے بیٹے کے ساتھ نہ کرو. کہا نہیں جلاؤ گے تو آگے تو جلے گا, یا اس کو معاف کر دے. والدہ نے کہا کون اپنے بیٹے کو جلتا دیکھنا چاہے گا, میں معاف کرتی ہوں. ادھر معاف کیا, ادھر زبان سے کلمہ جاری ہو گیا. میرے بھائیوں ہم کس دنیا میں, امام ابن سیرین, سبحان اللہ, وہ امام ابن سیرین جن کے حسن کا تذکرہ, جن کے وقار اور جلال کا تذکرہ یہ ہے کہ طالب علم ان سے سوال کرتے ہوئے ڈرتے تھے, کپ کپاتے تھے. اور ان کے بارے میں آتا ہے جب وہ بازار میں چلتے تھے نا تو جو شخص صرف ان کو دیکھتا تھا وہ کہتا تھا اللہ اکبر, اللہ نے کیسا حسن دیا, کیسا وقار دیا, کیسا جلال دیا. وہ ابن سیرین جب اپنے گھر میں تھے, ایک طالب علم کو نہیں تھا پتا, وہ دیکھ رہا ابن سیرین کے کندھے جھکے ہوئے. ابن سیرین وہی ہیں جن کی آپ کتاب خوابوں کی تعبیر کی مشہور پڑھتے ہیں, امام ہے تعبیر کے اندر, محدث ہے بہت بڑے. یہ اپنی والدہ کے سامنے طالب علم بتاتا ہے ایسے کھڑے تھے جیسے کوئی نوکر اور غلام کسی بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. اور امام زین العابدین کے بارے میں صحیح روایات میں سے پتہ کیا الفاظ ہے, امام زین العابدین کہتے ہیں میں اپنی والدہ کے ساتھ کھانا نہیں کھاتا. کیوں آپ والدہ کے ساتھ کھانا تو کھانا چاہیے, اس میں حرج کیا ہے. لوگوں نے پوچھا, کہا اس لیے نہیں کھاتا کہ کھانے کے جس حصے پہ اگر میری والدہ کی نظر ہوئی وہ حصہ میں نے اٹھا لیا, میں گناہ گار نہ ہو جاؤں. یہ طرز عمل ہمارے اسلاف کا, اور اللہ کا شکر ہے ابھی بھی اسلامی
ریاستوں میں اسلامی حکمرانی کے دور میں اسلامی ممالک میں والدہ کا کچھ احترام باقی ہے۔ ریاض کا مشہور واقعہ اور ریاض اخبار میں بھی چھپا تھا اور سوشل میڈیا پہ وائرل بھی بہت ہوا۔ یہ سچا واقعہ ہے۔ دو بھائی ہیں، ایک 60 سال کا ایک 80 سال کا۔ مقدمہ نیچے سے چلتا چلتا ہائی کورٹ تک پہنچ گیا۔ ہائی کورٹ تک مقدمہ کیا ہے؟ والدہ کے لیے جھگڑے ہیں۔ چھوٹا بھائی کہتا ہے یہ میرا بڑا بھائی بڑا ظالم ہے، 80 برس کا ہو گیا ہے، والدہ 110 برس کی ساری زندگی یا عمروں کے اندر جو مختلف 110 سے زائد کا بھی ذکر ہے بعض اخباروں میں کہ یہ 80 سال گزار چکا ہے اور اب مجھے والدہ کی خدمت بھی کرنے دیتا، یہ بوڑھا ہو گیا ہے، اب خدمت کا حق میرا ہے۔ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ او یار ہن والدہ نو پالن دی واری تیری ہے، والدہ کی ٹائمنگ لگائی ہوئی ہے، والد کی باریاں لگائی ہوئی ہیں۔ وہ والد اور والدہ جن کا ذاتی گھر تھا انہوں نے احسان کر کے تمہارے نام کرا دیا، اب تم نے بچوں میں ایسے ڈیوائیڈ کر لیا، ایک ہفتہ ادھر رہیں گے، ایک ہفتہ ادھر رہیں گے، ایک ہفتے ادھر رہیں گے۔ کیسے تم بدبخت ہو، اللہ کی قسم۔ تمہیں شرم آنی چاہیے کہ والد اور والدہ کا تو گھر الگ ہونا چاہیے، تمہاری باریاں ہونی چاہیے کہ تم والدہ اور والد کے پاس اتنے دن رہو گے۔ تم نے والدین کی باریاں لگائی، آج اٹھا کے یہاں بھیج رہے، آج اٹھا کے وہاں بھیج رہے ہیں۔ یہ دو بھائی لڑ رہے ہیں کہ والد کی خدمت میں نے کرنی ہے۔ بڑا کہہ رہا ہے کیا ہوا جو میں بوڑھا ہو گیا، میری والدہ سے پوچھ لیجئے، میں نے کبھی اس کی حق تلفی نہیں کی۔ بالآخر جج نے پیچ اپ کرانے کی بڑی کوشش کی، پیچ اپ نہ ہو سکا۔ جج نے فیصلہ جاری کیا، پہلے آپس میں صلح کرانے کی کہ آدھے آدھے دن لے لو، چھوٹا نہ مانا۔ بالآخر جج نے فیصلہ کیا کہ یہ بندہ 80 برس کا بوڑھا ہو چکا ہے، اس نے 50 برس سے زیادہ اپنی والدہ کی خدمت کی ہے، اب چھوٹے بیٹے کا بھی حق ہے وہ والدہ کی خدمت کرے، باقی زندگی والدہ چھوٹے بیٹے کے ساتھ گزارے گی۔ اخبار میں خبر کیا چھپی؟ بڑا باپ، اس کی تصویر، اس کی آنکھوں میں آنسو اور ہیڈنگ یہ دی ہوئی ہے، ہائے میرے بڑھاپے نے میری والدہ مجھ سے چھین لی ہے۔ 80 برس کا بوڑھا رو رہا ہے کہ ہائے میرے بڑھاپے نے میری والدہ مجھ سے چھین لی ہے۔ آج جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں وہ کیا کریں؟ جن کے زندہ وہ تو آج توبہ کریں، عہد کریں، پیمان کریں کہ یہ مغرب کا کلچر ہے۔ ماما آپ کو کیا پتا، میں اپنی زندگی کا بہترین فیصلہ، میری مرضی، یہ کلچر اسلام کا کلچر نہیں ہے۔ اور جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے والدین کے لیے ہر وقت دعا کیا کرے۔ جو بندہ والدین کے لیے دعا کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے دنیا میں خدمت نہ کی لیکن والدین دنیا سے جا چکے ہیں تو اس کو کہنا چاہیے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ والد مرحوم کو جنت میں جگہ دے، اللہ والدہ مرحومہ کو جنت میں جگہ دے۔ والدین کے لیے دعا کرو، والدین کے لیے دعا کرو کہ یہاں تک تمہارا دل مطمئن ہو جائے کہ جتنی نافرمانیاں کی تھی، جتنی گستاخیاں کی تھی، آج اس کا مداوع ہو گیا ہے۔ عبد المنان وزیر آبادی نبینا تھے، نبینا، ان کے بھائی سارے بیوروکریٹ تھے، والد نے سب کو پڑھایا لکھایا، بڑے آدمی بن گئے، یہ بچہ نبینا تھا، والد بھی پریشان رہتا تھا، والدہ بھی پریشان رہتی تھی کہ اس کا کیا بنے گا، کہا اس کو یہ حفظ کروا دیتے، اس کو دین کا طالب علم بنا دیتے۔ والد دنیا سے چلے گئے، خوابیں حجت نہیں ہوتی لیکن خوابیں کبھی بشارت ضرور ہوتی ہیں، کبھی کبھی انسان کی رہنمائی ضرور کرتی ہیں۔ والدہ کو خواب آیا کہ ان کے خاوند آئے ہیں، انہوں نے کہا 7 بچوں کے لیے بڑی محنت کی تھی، وہ سارے بیوروکریٹ لگ گئے ہیں، کبھی ان کی طرف سے نیکی کا کوئی پروانہ قبر میں موصول نہیں ہوا، لیکن روزانہ عبد المنان وزیر آبادی جب سجدہ کرتا ہے اللہ میرا ایک درجہ بڑھا دیتا ہے، جب قرآن کی آیت پڑھتا ہے اللہ میرا ایک درجہ بڑھا دیتا ہے، جب نیکی کا کام کرتا ہے اللہ میرا ایک درجہ بڑھا دیتا ہے۔ جتنا فائدہ مجھے عبد المنان وزیر آبادی سے ہوا اپنے 7 بچوں سے ملا کے بھی نہیں ہوا۔ ہم کہاں پہ رہ رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابیہ نے آ کے پوچھا میری ماں اگر زندہ ہوتی حج کرتی، کیا میں حج کروں اس کی طرف سے؟ نبی کریم نے کہا اگر اس کے اوپر کسی کا قرض ہوتا دیتی تو اس کی طرف سے حج بھی کر۔ جو والدین دنیا سے چلے گئے ہیں، میں نے اور آپ نے، یہ بھی بات صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ والدین کے لیے نیک اولاد صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔
جو اس کے لیے نماز جنازہ بھی پڑھتی ہے، اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی کرتی ہے، اور حدیث سے ثابت ہے والدین کے لیے پانی کے کنویں کھدوانا، والدین کی طرف سے حج کرنا، والدین کی طرف سے صدقہ کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں کی انسان کو حکم دیا۔ ایک صحابی اور آئے، اللہ کے رسول میرا باپ فوت ہو گیا ہے، مجھے یقین اگر میری اس سے ملاقات ہو جاتی مجھے وصیت کرتا کہ میری طرف سے مال خرچ کر، اب میں اس کی طرف سے مال خرچ کر سکتا ہوں؟ کیا اس کو اجر ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو اجر ملے گا، اس کو ثواب ملے گا۔ جتنے فوت شدہ ہوتے ہیں نا ان کی طرف سے مال بھی خرچ کرنا چاہیے، ان کے لیے دعائیں مغفرت بھی کرنی چاہیے۔ ہم سب بھی اپنے والدین کے لیے جتنے بیٹھے حاضری، اللہ جن جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں یا اللہ ان کی مغفرت فرما، یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ اور میرے بھائیوں، اللہ کی قسم دین کے ایسے اداروں کو سپورٹ اور پروموٹ کریں جو دین برائے تعلیم برائے تربیت دیں۔ یہ عجیب معاشرہ تعلیم برائے مادیت، آج ہم جتنے بیٹھے ہیں، کہنے والا بھی، اس کے بھی لاشعور میں بھی، اور سب سننے والوں کے لاشعور میں یہ باتیں عجیب ہیں۔ ہمارے لاشعور کے اندر فکس ہو چکی ہیں، بیٹا پڑھ لے، پڑھے گا تو کمائے گا۔ یہ اتنا زہریلا جملہ ہے، یہ اتنا گندا جملہ ہے، جس نے سرمایہ دارانہ نظام کے عروج کے لیے ہر بندے کے ذہن میں یہ جملہ ڈال دیا ہوا ہے۔ یعنی پڑھے لکھے دینی گھرانے کے لوگ بھی یہ کہتے ہیں بچے پڑھ جا تاکہ تو کچھ ٹکے کما لے۔ پھر بچہ ٹکے کمانے چلا جاتا ہے باہر۔ آپ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ آج بوڑھے ہو گئے ہیں، بچے کو پڑھا لکھا کے ڈاکٹر بنایا تھا، وہاں سے واپس نہیں آتا، ان سے پوچھا جائے نا خرچہ بھیجتا ہے؟ خرچہ بھیجتا، تم نے بنایا ہی پیسہ بنانے والی مشین تھا، تم نے اپنے بچے کو انسان بنانے کی کوشش کب کی؟ تم نے بنایا ہی پیسے بنانے والی مشین، تمہیں پیسہ بھیج رہا ہے، اب اس کی آمد کی توقع مت رکھو۔ بچے وہی اللہ کی قسم صدقہ جاریہ ہوتے ہیں جن کو تم دین سکھا جاؤ گے، جن کو تم ایمان سکھا جاؤ گے۔ جب تم قبر کے اندر مشکلات کا شکار ہو گئے، وہ رات کی تاریکیوں میں اٹھ کے رب سے کہیں گے اللہ ہمارے والدین کو اس طرح معاف کرنا جس طرح انہوں نے بچپن میں ہمیں معاف کیا۔ تو آپ ساتھیوں کو، سب ساتھیوں کو چاہیے کہ دین کے ان اداروں کو سپورٹ کیا کریں جو بچوں کی تعلیم برائے تربیت، بچہ اچھا انسان بن گیا پیسے بھی کما لے گا، ٹگے بھی کما لے گا، اچھا انسان بنائیے، پیسہ بنانے والی مشین نہ بنائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک بھائی نے دعا کے لیے ریکویسٹ کی ہے، ہمارا ایک بڑا قریبی دوست بلال خان ہوا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو گری کے رحمت فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرمائے۔ ہمارے ایک بھائی فواد بھائی بیمار ہیں، یا اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ یا اللہ بلال خان کے ابو کی خطاؤں کو معاف فرما، ان کی والدہ کی خطاؤں کو معاف فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد